بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علی فأدخلہ ثم جاء الحسین فأدخلہ معہ ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علی فأدخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه مسلم وروى الترمذي عن ام سلمة رضی اللہ عنها انها قالت وانا معهم یا رسول اللہ قال انت على مكانك وانت الى خیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھ کر نکلے، پھر حضرت امام حسن بن علی تشریف لائے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل فرمایا، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں ان کے ساتھ چادر میں داخل فرمایا، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تشریف لائیں تو انہیں بھی اس چادر میں داخل فرمایا، پھر مولا مرتضیٰ حضرت علی تشریف لائے تو انہیں بھی اس چادر میں داخل فرمایا، پھر آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی پر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور اجلہ محدثین کرام نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اور حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس کو تخریج فرمائی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی اور ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا، اس میں
مرتن مرحلن کے الفاظ مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ وہ چادر جس پر اونٹ کے کچاوے کی تصویر بنی ہوئی ہو، اور مرحل سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسی چادر جو اونٹ کی پشت کے اوپر بھی ایسی چادر ڈالی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کالے بالوں سے بنی ہوئی یہ چادر کمبل مبارک آپ کے بدن اقدس پر آپ نے لپیٹا ہوا تھا اور لیا ہوا تھا، اور اسی کے اندر آپ نے اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو داخل فرمایا، اور پھر یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تلاوت فرمائی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اندر یہ الفاظ مبارک موجود ہیں، جس میں یہ عرض کیا اپنے مالک کی بارگاہ میں، اللہم ہؤلاء اہلی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ یہ ہیں اہل بیت میرے مالک تعالیٰ، ان پر ان سے ہر قسم کا رجس جو ہے، رجس اور الزام والی بات ان سے دور فرما دے اور ان کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس حدیث پاک میں ان حضرات کی یعنی جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چادر میں لیا، اہل کساء کہتے ہیں ان کو، اور ان کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت وہ اس حدیث پاک سے میں مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں لفظ آل بیت جو آیا اس کا مصداق اس حدیث پاک سے، یعنی اہل البیت کے لفظ کا مصداق جو ہے وہ بھی آپ نے واضح فرمایا کہ ان حضرات کو اس میں شامل کیا۔ اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں بھی کیا چادر میں آ جاؤں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھلائی پر ہے اور اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت گھر کو کہتے ہیں اور اہل کا مطلب ہے اس گھر والے، تو جب حضرت ام سلمہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا میں بھی اس چادر میں آ جاؤں، تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ام سلمہ تو پہلے سے اس گھر میں موجود ہے، لیکن حضرت علی مرضی شیر خدا، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن اور امام حسین وہ اس گھر میں حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر میں موجود تھے۔ تو کوئی بھی یہ وہم کرے کہ اگر اہل البیت سے مراد وہی ہیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلا کر یہ واضح فرما دیا کہ وہ جو گھر میں موجود ہیں وہ بھی مراد ہیں، وہ تو پہلے ہی گھر میں موجود ہیں، لیکن جو گھر میں نہیں ہیں اور وہ میرے سب سے قریبی ہیں، حتیٰ کہ حضرت خاتون جنت کو فرمایا کہ وہ بدعتم منی، کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے۔ اور پھر جن کو بھی آپ نے اس چادر میں داخل فرمایا ان کے لیے الگ الگ یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اسبات ہیں میرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ صراحت موجود ہے کہ حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔
یہ بھی حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات کہ جب وہ میرے وجود کا، میرے جسم کا، میرے بدن کا جز ہیں تو وہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرابت اہل بیت، اقرب جو رشتہ ہے اہل بیت کا نسبی طور پر وہ ان سے ہے، اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو ان گھروں کی مالکہ ہیں، ان گھروں میں رہتی ہیں کہ ان کے مالک اور ان کے جو آقا ہیں اور جن کا گھر ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ ازواج مطہرات کی جو نسبت ہے تو ان گھروں میں جب وہ سکونت رکھتی ہیں وہ اہل بیت ہیں، اس کا مصداق ہے۔ تو فرمایا تم تو پہلے ہی گھر میں موجود ہو، ٹھیک ہے، لہذا تمہیں چادر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو مصداق اہل بیت کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور عظمت اور ان کی منقبت اور ان کی فضیلت یہ صراحتاً اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہی۔ اچھا، اس اہل بیت کے 3 مفہوم محدثین کرام نے بیان فرمائے۔ اس میں ایک تو چادر والے، یہ حدیث پاک جو ابھی پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ چادر مبارک تھی، اور اس چادر مبارک کے اندر ان کو داخل فرما کے تو پھر ہاؤلاء اہلی بھی فرمایا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، اس موضوع پر کئی اسانید کے ساتھ، سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، چادر والی جو روایت ہے اس میں متعدد روایات موجود ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین، جیسا کہ اس پر قرآن مجید نے صراحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے جو پہلی آیات ہیں صراحت کے ساتھ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا، نام ذکر ہو گیا، یعنی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ٹھیک ہے۔ تو اس صراحت کے ساتھ ازواج مطہرات کا جب اس کے میں ذکر آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ وہ بھی اہل بیت کا مصداق ہیں، کہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ازواج بھی اہل بیت ہیں۔ اور پہلے بھی ذکر آ گیا ان کا، یہ جو جس مقام پر آیت کریمہ سورہ احزاب میں یہ 22ویں پارے میں موجود ہے، اس سے ما قبل کی جو آیات ہیں اس میں صراحت کے ساتھ 2-3 مرتبہ ازواج مطہرات کا یا نساء نبی کہہ کے ان کا خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آنے والی آیت میں یہ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، تو اس میں بھی ان کا ذکر پاک موجود ہے، ازواج مطہرات کا ذکر موجود ہے، امہات المومنین کا۔ تیسرا جو مسئلہ اس میں روایت میں آیا کہ اہل بیت کا جو مفہوم ہے وہ کن کن لوگوں کو شامل ہے۔ اس گھر میں سکونت تو ازواج مطہرات، اور قرابت قریبہ نسبی کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اقربین رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے، تو اس سے جن پر چادر جن کو عطا فرمائی وہ مفہوم ہے، وہ مرادیں۔ تیسرا وہ لوگ مرادیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ حرام فرمایا، کہ صدقات واجبہ نہ محمد رسول اللہ کے لیے حلال ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام صدقہ واجبی آپ نہیں کھاتے، آپ پر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا نہ میرے لیے اور نہ میری آل کے لیے، میری آل بھی پاک ہے، اور صدقات واجبہ یہ تو بیل کچیل ہیں، مال کی جو دیتے ہیں، انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ میرے لیے حلال کیا ہے
اور نہ میری آل کے لیے حلال کیا ہے۔ جب یہ صراحت فرما دی تو اب جن جن پر بھی صدقہ حرام کیا وہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذوی القربہ ہیں اور آل ہیں، اور اہل بیت کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ حرام فرمائے۔ ان سے آل عقیل ابن ابی طالب، آل جعفر ابن ابی طالب، آل علی ابن ابی طالب، آل عباس ابن عبد المطلب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ عاملین کو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کبھی صدقہ تقسیم فرماتے تو فرماتے ان گھروں میں صدقہ نہ دینا، یہ میری آل ہیں اور ان کے لیے غرباء، فقراء، مساکین سب کے لیے یہ حلال ہے جو اس کے اہل ہیں، لیکن صدقات واجبہ میرے آل میں تقسیم نہ کرنا، اس لیے کہ نہ یہ میرے لیے حلال ہے نہ میری آل کے لیے حلال ہے۔ تو وہ اہل بیت ہے۔ تو ابھی دوسری احادیث کے مطابق کہ جن کو صدقات نہیں دیے جاتے تھے بنو ہاشم میں سے خاص طور پہ جن کو صدقات واجبہ نہیں دیے جاتے تو وہ یہ لوگ ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان اور ان کے آل پاک اولاد پاک، اور حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے اولاد پاک۔ تو یہ تین مفہوم ہو گئے اس کے، اہل بیت، ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور اہل قصاء ہیں، اور جن پر صدقات واجبہ حرام ہے، تو ان تینوں کو اس میں شامل فرمایا۔ پھر ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کا ارشاد ہے یرید اللہ، کہ اس سے ارادہ شرعی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل بیت کہ وہ تمہیں اپنی شریعت مطہرہ کا حکم کرتا ہے، شریعت مطہرہ کا حکم کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں عیوب اور پلیتیوں سے خوب مکمل اور خالص طور پر پاک فرما دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شریعت کا ایک قانون ہو گیا، ارادہ الہیہ ایسا ہے کہ جسے شریعت بنا دیا، حکم دے دیا قرآن پاک کی نص میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ حکم فرماتا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں ہر قسم کے رزق سے، پلیتیوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا اور ہر عیب سے پاک، عیوب سے پاک کر دیا۔ اور محدثین کرام نے اس کا بڑا محتاط ترجمہ یہ فرمایا کہ ہر اس چیز سے پاک کر دیا جو کسی ہستی کے لیے الزام بن جائے، یعنی اس پر الزام بن جائے نا، جس سے سوال آئے، الزام آئے کسی چیز کا بھی، ہر ایسے عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کو پاک فرما دیا۔ اچھا، دوسرا ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ جو ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کہ صالح بندہ ہے، نیک بندہ ہے، یا ایسا مکرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب خاص رکھتا ہے اور منزلت رکھتا ہے اللہ کے ہاں، تو وہ ہستی اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی جس پر اللہ کا فضل ہے اور جس کو قرب حاصل ہے، درجہ ولایت پر فائز ہے، تو اس کی جو ولایت ہے اور اس کے جو کمال ہے، جو فضل ہے اللہ کا، اس فضل کا اس کی اولاد پر، اس کے گھر والوں پر، اس کے قریبیوں پر، اس کے ہمنشینوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل و انعام کا ان کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی نسبت سے ان پر یہ انعام ہو رہا ہے نا کہ حبیب آپ کے گھر والوں پر، اس کا مطلب ہے کہ حضور کا فضل و کمال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کے حبیب ہونے کو کوئی یہ سمجھ لے کہ وہی اللہ کے حبیب ہیں اور ان کی جو اولاد ہوگی، ان کے گھر والے ہوں گے، ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ بات غلط ہو گئی۔ کیوں
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بیت کا ذکر کر کے، اہل البیت سے مراد کوئی گھر والا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے گھر والوں پر جو فضل ہوا، جو طہارت، جو پاکیزگی، جو یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کو جو نصیب ہوئی، تو وہ اس کا ذریعہ اور وسیلہ کون ہے؟ اس کا ذریعہ اور وسیلہ جناب محمد مصطفیٰ ہے، کہ جب وہ خدا کے اتنے قریب ہیں تو رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اصطفاء کا صدقہ رب تبارک تعالیٰ نے ان کی شان کے مطابق ہی ان کے اہل بیت اطہار کو بھی پاک فرما دیا۔ کیوں؟ کہ اگر ان کو وہ طہارت، وہ پاکیزگی اللہ تبارک تعالیٰ نہ عطا فرماتا اور وہ حفاظت ان کو نصیب نہ ہوتی تو یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا نا کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کی رفعت شان کا، آپ کے اعلیٰ درجات کا یہ تقاضا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی الزام سے بچائے گا، حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ کیسے بچے گی؟ کہ تیرے گھر والوں کو بھی حبیب تیری شان کے مطابق ہم نے پاک کر دیا، تاکہ ان کے بارے میں کوئی صرف بات ہی نہ سامنے آ سکے، اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اور ایک مسئلہ اس میں حدیث پاک سے محدثین نے یہ بھی استنباط فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ تواضع اختیار کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کثرت سے عبادت کرتا ہے اور خشوع و خضوع میں وہ ترقی کرتا ہے اور گناہوں کی آلودگیوں سے بچتا ہے، تو اس کا نفس پاکیزہ اور کامل ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایسے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو پھر ان اعمال کا نتیجہ اس کا برعکس ہوتا ہے۔ نیک اعمال کا جو نتیجہ ہے اس کے برعکس نتیجہ ہوتا ہے برے اعمال کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھر اعمال سے بھی بچا لیتا ہے ان کو جن کو اپنی حفاظت عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ اس سے پاک رہیں۔ اچھا، اسی طرح بدن کی، کپڑوں کی اور جگہ کی، ہر چیز کی طہارت وہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی۔ اچھا، ایک یہ بھی مسئلہ واضح ہوا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے اور یہ خیال فاسد اسے آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہم الرضوان رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چھپاتے تھے، یا وہ اہل بیت اطہار کے ذکر کو یا ان کے فضائل کو یا ان کے کمالات کو بیان نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس حدیث پاک میں اس بات کی بھی تردید ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس حدیث پاک کو روایت کون کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ دوسرے مقام پر اسی روایت کو ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، پھر حضرت زید بھی اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت بھی ہیں، امہات المومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ جب وہ اس بات کو روایت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی تردید ہو گئی کہ صحابہ اہل بیت کے بیان نہیں کرنا چاہتے، یا کسی کو بتانا نہیں چاہتے، یا چھپانا چاہتے، معاذاللہ چھپانا چاہتے، تو پھر کوئی روایت کیوں کرتے؟ اس لیے حدیث پاک بتاتی ہے کہ اصحاب رسول کریم کے دل جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں پاک ہیں، ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے اطہار کے فضائل بیان کریں۔ کیوں؟ کہ ان کی جو شباہت ہے، اہل بیت اطہار کی شباہت جو ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو وہ شبیہ تھے امام حسن پاک کی، امام حسین پاک کی، حضرت خاتون جنت، بالکل شبیہ بھی نہیں بلکہ اشباہ ہیں، سب سے زیادہ مشابہ ہیں رسول پاک کے۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی شریف میں ہے۔ یہ حدیث بھی کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کر رہی۔ تو اگر ام المومنین کے دل میں یہ ہو کہ میں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل نہیں بیان کرتی، یا میں چھپانا چاہتی ہوں، تو پھر بیان کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث پاک کے ذخیرہ میں یہ حدیثیں جو ذکر ہوئی ہیں
بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو بھی کسی کو بھی ما رأیت احدن کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہ ہو رسول اللہ کے سیرت میں، صورت میں اور لہجے میں اور عبادات میں اور چلنے پھرنے میں، بولنے میں، اخلاق میں، کوئی بھی ان سے زیادہ مشابہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے اہم الفاظ مبارکہ ہیں جو بیان فرمائے گئے. تو اس حقیقت کو کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ. تو جس کے دل میں بغض و معاذ اللہ یا جو چھپانا چاہے جی تو وہ کیوں بیان کرے گا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہی تو منبع ہے، یہی تو بنیادی طور پر جہاں سے یہ باتیں مل رہی ہیں وہیں سے مل رہی ہیں. آج کروڑوں بندے اس کی روایت کرنے والے ہیں، لیکن جب اس کا پہلی راویہ وہ ہیں، ان سے وہ روایت آ رہی ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کا مطلب ہوا کہ اتنی بڑی عظمت کی بات بتانے والی تو ام المومنین ہے نا. لہٰذا دلوں میں یہ کوئی اگر اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ معذلہ ایسی بات سوچے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اہل بیت اطہار کے بیان نہیں کرنا چاہتے، تو کس نے بیان کیا؟ پھر یہ روایت جو ہے کہ چادر میں ان کو داخل فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کر رہی. وہ روایت کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کر رہی. تو دل میں اگر تنگی ہو معاذ اللہ تو کوئی ایسی خوبصورت باتیں، ایسی شان والی باتیں، ایسی فضیلت والی باتیں بیان کرتے ہیں. تو جب یہ سامنے ہے تو پھر کیوں شک میں کوئی شکار ہونے والی بات نہیں ہے. یہ بھی اس میں دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص چادر اوڑھتا ہے یا کوئی کپڑا سیاہ پہن لیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے لفظ ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ من شعر اسود، وہ چادر جو تھی وہ کالے بالوں کی تھی. تو ایسی چادر تھی. تو اگر کوئی کپڑا کسی نے، ٹوپی، کپڑا، چادر، اوپر یعنی امامہ، اگرچہ وہ اور حدیث پاک میں موجود ہے، شمائل ترمذی میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا امامہ مبارک جو ہے وہ سیاہ بھی آپ باندھتے تھے، بلکہ زیادہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ رنگ کی کوئی بھی چیز نہیں بندہ پہن سکتا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کا رنگ کیا تھا. اچھا، یہ چند فوائد حدیث ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اور وقت کے اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم ہر یعنی کہ جمعے کو یہ پروگرام درس حدیث کا ہوتا ہے اختصار کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں حدیث مبارکہ کے انوار کو کھلے دل سے اس سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت پاک، آپ کے اقوال مبارکہ، یہی سب سے بڑی حکمت ہے قرآن پاک کی تفسیر میں. تو ان باتوں کو دھیان سے سننا اور پھر آگے اسی طرح کوشش کرنا، جس طرح سنا ہے یا پڑھا ہے اسی طرح آگے بیان کر. تو تمام دینی و یقینی بھائیوں کو، بہنوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کے دروس اور حدیث پاک کی تلاوت اور حدیث پاک کا سننا، حدیث پاک کا سمجھنا، اس کے مطالب کو اپنانا، اچھی طرح ذہن میں بٹھانا، یہ آپ کے دلوں میں جتنی بھی غم کی کیفیت ہو نا، مایوسی کی کیفیت ہو، غم کی کیفیت ہو، یہ اس کو دور کر دیتا ہے. آپ اس کا تجربہ کر لینا، کیونکہ حدیث پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا واداہا. رسول پاک فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھ، یعنی اس کو بھی مایوسی اس کے دل پر نہ چھائے، نہ چہرے پر نہ دل پر، اور وہ مرجھائے نہیں. جیسے کہ پھول مرجھا جاتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس کا دل کبھی مایوسی میں مرجھائے نہیں، اس کی کلی دل کی کھلتی رہے. یا اللہ، کون
جو میری باتیں سنے پھر یاد کرے, پھر جیسے اس نے سنی یاد کی اسی طرح آگے پہنچا دے. تو اس کے لیے ایسی خوبصورت دعا حسین, میں نے بہت سی دعائیں پڑھی مگر یہ دعا کہیں نہیں دیکھی کہ رسول پاک ہی یہ دعا فرما رہے ہیں. آپ باتیں اور آپ اندازہ فرمائیں کہ دل کی مایوسی ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ چاہے تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں, سٹی سکین کرا لیں, الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, ای سی جی کرا لیں, کسی میں بھی یہ نہیں آتی دل کی مایوسی. یہ کسی بھی سینسر میں یہ سامنے نہیں آتی, کوئی بھی ایکس رے کرا لیں کچھ بھی نہیں. اور بیماری بھی بہت بڑی ہے کہ دل مرجھایا رہتا ہے. اچھا اکثر بھائی بہن ہمارے پوچھتے رہتے ہیں کہ شاہ جی یہ کیا ہے, ہمارا ہر نعمت حاصل ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, جی گھر ہے, گاڑی ہے, نعمت ہے, کھانا کھا سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, دل ہے ہر وقت مرجھا رہتا ہے, ہر وقت مرجھایا رہتا ہے. حضور پاک نے یہی دعا دی کہ دل تر و تازے کرنے ہیں نا, تو دل تر و تازے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے, محمد رسول اللہ کی باتیں سننے سے, آپ کی احادیث کی تلاوت سے, سننے سے, قرات سننے سے. قرآن پاک تو قرآن پاک بھی تلاوت حضور فرماتے ہیں نا. اس لیے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دروس حدیث جو ہے ان کو آپ یہ سمجھیے کہ اس کے روحانی اثرات کیا ہیں کہ دل کی کلیاں جو مرجھائی ہوئی ہوتے ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے. تو میں سب بھائیوں سے, بہنوں سے, دینی و یقینی بھائیوں بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احادیث عالیہ کو اسی نیت کے ساتھ سنیں اور اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم احادیث مبارکہ کا ورد کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اس کے مطالب سنتے ہیں تو دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں اور تر و تازہ بندہ ہو جاتا ہے. اور یقیناً یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہزاروں ہم روپے خرچ کر کے بھی اور مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید کر بھی دل کو اس طرح تر و تازہ اور خوش نہیں رکھ سکتے. کپڑے نئے پہن لیے, کھانا اچھا کھا لیا, تھوڑی دیر کے لیے وہ کھانا ہی ہمارے پر بوجھ بن جاتا ہے, وہی بوجھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو خوشی کبھی نہ جانے والی ہے, ہمیشہ وہ خوشی آئے گی بھی اور رہے گی بھی, وہ خوشی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالیہ کو سننے کی, سمجھنے کی, آگے پھیلانے کی. تو آئیے دل تر و تازہ کرنے کے لیے حدیث کی دعوت پر اور حدیث پاک کی تلاوت پر, اس کی قرات پر, اس کے سمجھنے پر ہم اپنی کوششیں صرف کریں تاکہ ہمارے دل بھی تر و تازہ رہیں, ہماری اولادیں تر و تازہ رہیں, جو نعمتیں رب نے دیں وہ تر و تازہ رہیں, اور کوئی چیز بھی ہمارے لیے باسی اور پرانی نہ ہو, ہمارے ایمان تازہ رہیں اور اس کے ساتھ طبیعتیں بھی تازہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احادیث مبارکہ نبویہ کے ساتھ فریشنس آپ سب کو عطا فرمائے, مجھے بھی عطا فرمائے. ہر قسم کی مایوسی اور قنوطیت ہم سے دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں امیدیں رحمت کی قائم فرما دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے اور غم سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.